جی ہاں، ویلکم بیک آف دیٹ بریک. ہم آ چکے ہیں واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال تھا، گمبھیر سوال تھا، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. ہاں جی، وہ سوال جو تھا ظاہر ہے انہوں نے پورا ایکسپلین تو نہیں کیا کہ ان کا سینیریو کیا ہے فیملی کا، لیکن بظاہر جو پوزیشن نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ ان کے سسرال سے اور بیوی سے شاید تعلقات کشیدہ ہیں، اور وہ ان کو سپانسر نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ان کو وہاں نہیں بلوانا چاہتے. تو یہ اپنے بیٹے کی بنیاد پہ، جو بچہ ہے ان کا، اس کی بنیاد پہ یہ ظاہر ہے ان کا حق ہے، لیکن اس کے لیے بھی پورے کاغذات ہوں گے، اور ان کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا، اور بتانی پڑے گی کیا پوزیشن ہے، اور اس کے ساتھ ان کو ویزا ملے گا، لیکن تھوڑی محنت کے ساتھ. لیکن ہیومن رائٹس کے اس میں آ جائے گا نا، اگر یہ صحیح اپیل کریں گے تو ان کو ضرور ملے گا. جی ہاں، پراپر ڈاکومنٹیشن چاہیے. جی تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے اگر آپ مزید ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، اپنا کیس ذرا کھل کے بتانا چاہتے ہیں کیونکہ شاید تھوڑا کانفیڈینشیل ہے، تو ہمیں لکھ بھیجیے visa@cohidoor.tv پہ. ابھی ہمارے لیے مسٹر مدثر لون نے ہمارے لیے ایک اسپیشل پیکج بنایا ہے جس کے اندر ساری آسٹریلین امیگریشن کی، اسپیشلی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ESM، اس سے ریلیٹڈ پورا آپ لوگوں کو الیبوریٹڈ ڈسکشن بھی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بیسکلی آپ کو کیا پروسیس ہے جس کے آپ کو گزرنا ہوگا. اور آپ اس کے اوپر کچھ بتانا چاہیں گے یا ہم سیدھا چلیں پیکج کے اوپر؟ کافی ساری چیزیں تو ریشم اسی میں کورڈ ہیں زیادہ تر. صرف یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کاغذ پینسل لے لیں اور اس کے متعلق کوئی سوال جواب ہوں اور اس کو غور سے سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سیگمنٹس ہیں، اب اس میں اس کی پورا کرنا جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ کو جس چیز میں کمی ہے، یا جو جیسے اگر ڈاکٹرز چاہیے، انجینئرز چاہیے، ظاہر ہے ان کی تو کوالیفیکیشنز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں جس میں ہمارے لوگ عام بہت سارے کوالیفائی کر سکتے ہیں. صرف ان کو انگلش کا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ ان کو سرٹیفیکیشن چاہیے، جس کے لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ وہ اس پروگرام کے اس سرٹیفکیٹس کے لیے کسی ادارے میں جا کے داخلہ لے لیں، اور پروسیس ضرور شروع کریں. یہ مت سوچیں کہ یہ 2 سال کا پروسیس ہے، 1 سال کا پروسیس ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو. آپ ساتھ کے ساتھ پھر آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ نے 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد مائگریٹ ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ تیاری کے ساتھ جائیں. بالکل ٹائم کی آپ بالکل پرواہ مت کریے، بس آپ یہ دیکھیں آپ نے جانا ہے اور کیسے جانا ہے، صحیح طریقے سے جانا ہے. ایک اور میرا مشورہ ہے، جب آپ یہ سلائیڈ شو یا پریزنٹیشن جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے، پین پنسل ساتھ رکھیں گے، لیکن بہت کانسنٹریشن سے آپ دیکھیں گے. اس میں سے آپ کو بہت سارے کویشچنز مائنڈ میں آئیں گے جو آپ یوزلی ہم سے پوچھنا چاہیں گے جب آپ پروسیس سے گزر رہے ہوں گے. تو جلدی سے دیکھیے، غور سے فوکس کر کے دیکھیے اور کویشچنز نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہم یہیں ہیں آپ کے جواب دینے کے لیے. لیٹس موو ٹوورڈز دی پیکج. ہجرت نے آسٹریلیا کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. آسٹریلیا میں ہجرت کا ریکارڈ تقریباً 50,000 سال پرانا ہے. اس وقت کی آسٹریلین نسل کے آباء و اجداد مالے، آرکیپیلاگو اور نیو گنی کی راستے آسٹریلیا پہنچے. 1600 صدی عیسوی میں یورپینز نے آسٹریلیا پہنچنا شروع کیا، لیکن بڑی ہجرت تب دنیا کی نظر میں آئی جب 26 جنوری 1788 کو، جو کہ آسٹریلیا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، کو نیو ساؤتھ ویلز میں برٹش کالونی بنی. امریکہ کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد برطانیہ کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ برطانوی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ تعداد میں قید سزا یافتہ مجرمان کو کہیں منتقل کرے. اس طرح آسٹریلیا میں قیدیوں، فوجیوں اور ملاحوں کی آبادکاری شروع ہوئی. آسٹریلوی آبادی اس وقت تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، اور یہ شرح 1 منٹ 11 سیکنڈ فی فرد کے حساب سے، جبکہ ہجرت کی شرح 1 منٹ 51 سیکنڈ فی فرد ہے. زیادہ تر آسٹریلین اس وقت برطانیہ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ سے ہجرت کرنے والوں پر مشتمل ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں رہنے والے 25% کے قریب لوگ آسٹریلیا سے باہر کی پیدائش ہیں، جن میں برطانیہ، نیوزی لینڈ، اٹلی، ویتنام اور چائنا کے لوگ شامل ہیں. آسٹریلیا کی قومی زبان انگریزی ہے، اور آسٹریلین انگلش کا اپنا ایک لہجہ اور وسیع ووکیبلری ہے جس میں امریکی اور برطانوی انگلش کے الفاظ شامل ہیں. اندازہ یہ بھی ہے کہ تقریباً 24 لاکھ لوگ گھروں پر دوسری زبان بولتے ہیں، جن میں اٹالین، چائنیز اور ویتنامی زبان سر فہرست ہیں، جبکہ دوسری اور تیسری نسل کے لوگ اپنی مادری اور انگریزی دونوں زبانیں استعمال کرتے ہیں. آسٹریلیا میں مستحکم جمہوریت قائم ہے، اور مختلف کیٹیگریز میں امیگریشن کے قواعد و ضوابط متعین ہیں، جن کے بارے میں
हुकूमती पॉलिसी निहायत वाज़े और मुस्तहकम है। इनमें ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा, बिजनेस वीजा, फैमिली वीजा, स्टूडेंट वीजा, ट्रैवल वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी वीजा और इमिग्रेशन शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा कैटेगरी में वो लोग दरख्वास्त देने के अहल होते हैं जिनके पास ऑस्ट्रेलिया की जरूरियात के मुताबिक हुनर और पेशा वराना काबिलियत मौजूद होती है। सन 2009-2010 में 1,08,100 ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा का कोटा मुकर्रर था। ऑस्ट्रेलियन वर्क वीजा कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन कंपनीज बैरून मुल्क से या उन लोगों में से जो पहले ही ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरी कैटेगरी में कयाम पजीर हैं मुलाजमत फराहम कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 1 करोड़ हुनरमंद और पेशावर माहिर अफराद बसते हैं। औसतन ऑस्ट्रेलिया में हर साल 1,79,600 मुलाजमतों के मौके पैदा होते हैं, जिनमें से 1,60,700 प्राइवेट सेक्टर और 18,800 पब्लिक सेक्टर में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन के लिए अगर तो आप आगे बयान किए जाने वाले किसी पेशे से मुंसलिक हैं तो आपको शराइत के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन का न सिर्फ मौका मिल सकता है बल्कि आपकी दरखास्त फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी की जा सकती है। अगर आप अकाउंटेंट, एनेस्थेटिस्ट, आर्किटेक्ट, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटिंग प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट इन C+, कंप्यूटिंग प्रोफेशनल इन C, कंप्यूटिंग प्रोफेशनल स्पेशलाइजिंग इन J2EE, कंप्यूटिंग प्रोफेशनल स्पेशलाइजिंग इन Java, कंप्यूटिंग प्रोफेशनल स्पेशलाइजिंग इन नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल, इंटरनेट सिक्योरिटी, computing professional specializing in Oracle, computing professional specializing in PeopleSoft, computing professional specializing in SAP, computing professional specializing in SIEBEL, computing professional specializing in Sybase SQL Server, computing professional specializing in network security, computing professional specializing in SAP, computing professional specializing in SIEBEL, especially SIBEL Analytic, dental specialist, dentist, dermatologist, electrical engineer, emergency medicine specialist, external auditor, general medical practitioner, hospital pharmacist, mechanical engineer, medical diagnostic radiographer, mining engineer excluding petroleum, mining engineer, obstetrician and gynecologist, occupational therapist, ophthalmologist, pediatrician, pathologist, petroleum engineer, physiotherapist, podiatrist, psychiatrist, quantity surveyor, radiologist, registered mental health nurse, registered midwife, registered nurse, retail pharmacist, sonographer, specialist medicine practitioner, specialist physician, speech pathologist, surgeon, surveyor, aircraft maintenance engineer avionics, aircraft maintenance engineer mechanical, automotive electrician, baker, boat builder and repairer, bricklayer, cabinet maker, carpenter, carpenter and joiner, cook, drainer, electrical power line trade person, electrician special class, electronic equipment trade person, fibrous plasterer, fitter, flat glass trade person, floor finisher, furniture upholsterer, gas fitter, general electrician, general electronic instrument trade person, general plumber, hairdresser, joiner, lift mechanic, locksmith, mechanical service and air conditioning plumber, metal fabricator, boiler maker, metal machinist first class, motor mechanic, optical